إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله ورضوا عنه. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد سابقون أولون مهاجرين والأنصار. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے. جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو، تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے لنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا رب کا رب، میرا رب کا فرما روا، میرا رب کا بندہ نواز، میرا رب کا غریب نواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس اسلامک سینٹر یعنی گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جو سلسلہ وار اشرم و بشا کا جو باب چل رہا ہے، اس کی آج 8ویں کڑی میں مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ جمع کیا، اس امید اور اس تڑپ کے ساتھ کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب، وہ جذبات، وہ تاثرات پیدا کر دے جو آج سے 1435 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو پیدا کیا تھا. میرے عزیز اور دوستو، میرا اور آپ کا جمع ہونا اس شکر کے ساتھ، اس حمد کے ساتھ کہ اللہ تیرا کروڑا شکر ہے مجھ پر، آپ پر، کہ تو مجھے اور آپ کو اللہ انسانوں کی صف میں لا کے ٹھہرا کر دیا. یہ تیرا عظیم ترین مجھ پر احسان ہے، کرم ہے کہ میرے مالک تو ہمیں انسانوں کی صف میں لا کے ٹھہرا کر دیا. ورنہ میں اور آپ اللہ کی ذات کا کیا کر سکتے؟ اللہ انسان کی جگہ جانور بنا دیتا. ورنہ میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے کہ اللہ انسان کی جگہ جانور بنا دیتا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، پھر اس کا کرم ہے رب کی ذات کا کہ اللہ انسان بنا کر اس دین میں پیدا کیا جس دین کو وہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اس دین میں پیدا کیا جس دین کو وہ پسند کرتا ہے. اس الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہے ان دین ان اللہ اسلام، اللہ کے قریب اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو صرف اسلام ہے. جس دین کو تو پسند کرتا ہے اس دین میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا. ورنہ اللہ انسان بنا کر ایتھیسٹ بنا دیتا، کسی اور کنبے میں، کسی اور ذات برادری میں، کسی اور ذات میں بنا دیتا، کہ اللہ کے نام ماننے والوں میں پیدا کر دیتا، تو میں اور آپ اللہ کی ذات کا کیا کر سکتے تھے؟ تو گویا یہ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا مجھ پر، آپ پر، کہ میرا اور آپ کا رب
انسان بنا کر ایمان والا بنایا. اور پھر میں اور آپ اس بات کی گواہی کے لیے جمع کہ اللہ ایکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے خوف میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. اس کی ذات لاسانی مملکت کی حامی. اس کی ذات بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کو پیدا کیا ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اس بات کی گواہی کے لیے میں اور آپ جمع کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. پھر اس بات کی گواہی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور اس کے آخری رسول ہے، اس کے بندے ہیں، جس پر اللہ نے شریعت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ نے کتاب کو ختم کر دیا، جس پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ نے امت کو ختم کر دیا. یہ وہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد اب قیامت تک جو بھی معاملہ، جو بھی چیزیں دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے باقی رہیں گی، یہ اللہ کا کلام قرآن اور اس میں جس نبی کا ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کا نام ہے اطیع اللہ و اطیع رسول. قیامت تک یہی عمل باقی رہنا. اس میں نہ رتی برابر کوئی چیز ذاتی ہو سکتی اور نہ اس میں کوئی چیز باہر آ سکتی. یہ وہ چیز ہے. اس کی گواہی کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمع ہوئے. اور یہی گواہی آج سے 1435 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے نکل کر عرب کے رزار سے دنیا کے چپے چپے میں تک وہ لوگ، پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے رہنے والے، ریت کے سمندر میں چلچلاتی دھوپ میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، اونٹ اور بکریوں کا دودھ کھجور کھا کر زندگی بسر کرنے والے، جس کے پاس عیش و عشرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، اٹھ کھڑے رہے، اپنے دامن کو جھاڑ کے تمام برائیوں کو اپنے چھوڑ دیا اور نکل گئے اللہ کی ذات کو، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کے تمام معاملات کو، جہاں سے اس کا سورج نکلتا، جہاں سے اس کا سورج ڈوبتا ہے، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. جہاں سے اس کا سورج نکلتا ہے اور جہاں اس کا سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک اس کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. آپ اور مجھ جیسے خودغرض اور لالچی قسم کے نہیں تھے. خودغرض اور لالچی قسم کے نہیں تھے. جیسے آج ہمیں حرص ہے دنیا کی، جیسے آج ہمیں تڑپ ہے دنیا کی، ان کے پاس حرص تھی اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون کیسے نافذ ہو جائے. ان کے پاس حرص تھی کہ میری زندگی کے اندر اللہ کا دین کیسے آ جائے، میرے پڑوسی کی زندگی کے اندر اللہ کا دین کیسے آئے، میرے سامنے والے کی زندگی میں دین کیسے آ جائے، میرے پیچھے والے کی زندگی میں دین کیسے آ جائے، میرے بیوی اور میرے بچوں کی اصلاح کیسے ہو، ان چمچماتی وادیوں میں بستے والے لوگوں کی اصلاح کیسی ہو. وہ قاسم بن زلنا میں ہر سمت، ہر علاقے پر جہاں کہیں پہنچتے، اللہ کے اس پیغام کو لے کر، اللہ کی اس بات کو لے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 کچھ کم پیشتر یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جم گھٹا آخری خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجت الوداع کا، حجت الوداع کا. یہ محنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی کی، 23 سال کی زندگی. یہ محنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے سائے میں آپ کی اونٹی خزوہ ٹھہر گئی، آپ نے وہاں پر عرفات کے میدان میں ان سے جب خطاب کیا تو 1,24,000 ٹھیٹے مارتا ہوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر موجود ہے. ان میں سے افضل و اعلیٰ ہر وہ صحابہ میں سے یہ 10 ہے جس کو اشیاء مبشرہ کہتے ہیں. وہ 313 جس کا احسان کا بدلہ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خیرات کر دے تو ان کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. کون؟ وہ 313 جس نے بدر میں حق اور باطل کے درمیان میں یوم الفرقان کے وقت جس نے مشرکان مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ وہ صحابہ اور ان میں سے ہی یہ لوگ جس کو اشر مبشرہ کہتے ہیں، جس کی زندگی، جس کا ضابطہ، جس کے حیات، جس کے معاملات کو سننے کے لیے میں اور آپ یہ جمع ہوئے. بے شک مشکلات ہے، تکلیفات ہے، پریشانیاں، کرب ہے زندگی کے اندر. اللہ کی قسم اتنی نہیں جتنا ان کے پاس تھی، جتنا ان کے پاس تھی. آج بہت اچھا رکھا اللہ مجھ کو اور آپ کو. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کچھ معاملے ہیں
جو ہماری اپنے جان پر وبا بن کر پھیل گئے. یہ ہمارے اپنے خطاؤں کے کچھ معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ایک داغ بن کے ٹھہرے ہوئے. اللہ کی قسم آج آدمی سکون کی تلاش میں ہے. آج آدمی راحت کی تلاش میں. راحت وہی مل سکتا ہے, سکون وہی مل سکتا ہے جب وہ اللہ کے اس کلام کو, رسول کی زندگی کو تھام لے. رسول کی زندگی تھام لے. یہ لوگ بنا چو چرا کرے کہ خاتم النبیین و رحمت العالمین, نبوت کا وہ آخری مینارہ, اس محل کی آخری اینٹ, عبد المطلب کے پوترے, عبداللہ کے بیٹے, آمنہ کے لخت جگر, تاج والمعراج البراق, شفیع الامم و صاحب الجود الکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے والے الفاظ کو دلوں کی گہرائی میں ایسے اتار لیے. اب 1435 سال کے بعد اس سرزمین پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. ان کا ذکر, اللہ کی قسم اس صدی کے اندر نہ جانے کئی ایسے لوگ آئے, ان کی داستانیں بھی باقی نہیں رہیں گی داستانوں کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ آج آپ کو سننے والا اور مجھ کو بولنے والا بنایا. آپ کو سننے والا, مجھ کو بولنے والا. کل ایک دن ایسا ہوگا انشاءاللہ آپ بولنے والے رہیں گے اور کئی دوسرے سننے والے رہیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, جب تک ہماری سانس میں سانس ہے, ہم سے جو کچھ ہو سکتا استفادہ اٹھا لو. جب تک ہماری سانس میں سانس, ایسا نہ ہو جائے کہ ہاتھ ملتے رہ جائے اور روح قبض ہو جائے ہماری. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ زندگی پانی کا بڑبڑا ہے. یہ زندگی پانی کا بڑبڑا ہے. نہ جانے کب اپنے آپ کے وجود کو کھو دے, اس کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء مبشرہ, یہ 8واں نمبر ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے والد ابی وقاص, یہ وقاص درقت میں آمنہ بنت وہاب, وہ آمنہ بنت وہاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی یہ رشتے میں. کون؟ حضرت سعد کے والد. یوں رشتے میں سعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممیرے بھائی ہیں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو قبیلہ ہے بنو زہرہ, اس بنو زہرہ سے سعد بن ابی وقاص کا تعلق ہے, جو 7ویں پشت میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ضم ہو جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص, آپ کی والدہ کا نام حمنہ. حمنہ, آپ کے 3 اور بھائی, سعد سے بڑے عتبہ بن ابی ربی وقاص, جو مکہ میں کچھ معاملات میں جو ہے گڑبڑی کر کر بھاگ کر مدینہ چلے گئے تھے, صرف وہی قائم تھے. آپ سے چھوٹے بھائی عمیر بن وہاب وقاص, آپ سعد بن ابی وقاص. سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے اعلان سے کے بعد قریب قریب آپ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 23 سال کا فرق ہے. ایک روایت ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرے تو اس وقت آپ کی عمر 19 سال کے قریب تھی. ایک روایت 23 کی بھی ہے. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو, سعد زندگی کے معاملات میں آپ کے والد کے ساتھ ہوتے. بچپنے کے اور جوانی کے کچھ واقعات بہت ساری کتابوں کو کھنگالنے کے بعد میسر نہیں ہو سکے, لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس معاملات کو جو بھی سمٹ کے لایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اس میں کمی اور پیشی کچھ ہو سکتی ہے, میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ میرے غلطیوں کو درگزر کرے, اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے, علم سے آراستہ کرے. اللہ لکھنے اور پڑھنے بولنے کی صلاحیت عطا کرے, سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عطا کرے. اللہ تکبر اور غرور سے بچا لے پروردگار, انا سے بچا لے پروردگار. اور جب تک رکھے اللہ مسکینوں میں, لاچاروں میں, مجبوروں میں کام کرنے والا بنا ہے. یہ دولت والوں کی چنگلوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے, کیونکہ کام ہونے کے بغیر بگڑ جاتا ہے. یہ سادہ ذہن لوگ ہیں, یہ سادہ ذہن لوگ ہیں. یہ چادر بچھاؤ اور ان پہ سے نعمتوں کو کھینچ لو اور نعمتوں کو اڑا ڈالو ان کے اوپر. یہ چند وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نوٹوں کی کھنک اپنے گھر کے معاملات میں آ کے ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در کی ہماری بھکاری ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں جگہ دینے والے ہیں.
عزیز اور دوست ساتھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ مجھے غرباؤں میں رکھ اور غرباؤں میں جلا اور غرباؤں میں موت عطا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، دنیا آج پیسے والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور پیسے والے کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، بہرحال معاملہ کہیں اور ٹاپک چلے نہ جائے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سعد ہے جیسے آپ کے سامنے ایمان کی بات آئی آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ جیسے اسلام قبول کرے، آپ کی والدہ انتہائی ظالم انداز میں گفتگو کرنے والی اور بڑی اڑیا ٹائپ کی عورت تھی، کسی معاملے پہ جم جاتی تو ایسے جم جاتی کہ سامنے والے کی پرواہ نہیں کرتی۔ جیسے ہی سعد ایمان لائے پتا چلا، سعد کے گھر کے سامنے آ کے ٹھہر گئی، کہا میرے بچے سعد، میں اس وقت تک تیرے گھر کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی تو اس زبان سے اللہ کی ذات کا، رسول کی رسالت کا انکار نہیں کر دیتا، میں تب تک تیرے اس گھر کے سامنے سے ہٹنے والی نہیں۔ چلچلاتی دھوپ ہے، ماں ٹھہری بھی ہے، حلق سوکھ چکا، کان کی لوئیاں کم ہو گئی، دماغ کے نیچے کے حصے سوکھ چکے، چلچلاتی دھوپ ہے، غش کھا کے زمین پہ گر جاتی، لیکن سعد ہے کہ اپنی ماں کو دیکھ تو ٹھس سے مسنے ہوتے، ٹھس سے مسنے ہوتے۔ تو آپ کے چھوٹے بیٹے عمیر بن ابی وقاص آ کے آپ کو پانی پلاتے، پھر ٹھہر جاتی، کہتی میرے بچے سعد، میں ضد ہے، میں آ چکی ہوں، جب تک تو محمد کے دین کو نہیں چھوڑتا میں اس جگہ سے ہٹنے والے نہیں۔ میرے دوست ساتھیوں، جیسے ماں غش کھا کے گری، آپ گئے اپنی ماڑی پہ لے لی ماں، اللہ اس وقت آیت کو نازل کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ طے کرو، لیکن اس درمیان میں نہیں کہ وہ اگر کفر کی دعوت دے، وہ اگر گناہ کی دعوت دے، وہ شریعت کو توڑنے کی دعوت دے تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے، ان میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اب یہاں اس آیت کے بعد ماں کی مانڈی آپ کے سر پہ ہے، کہتے میرے بچے میں مرنا گوارا کروں گی لیکن تیری بات پہ یقین نہیں کر سکتی۔ بچہ ماں کو جو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میری ماں دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے، ان کے معاملات یہ ہے، ان کے طریقہ کار یہ ہے، میری ماں ابھی وقت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی وادی کی طرف آ سکتی ہے، میری ماں ایک مرتبہ آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ اللہ کے رسول کا دین کیا ہے، جاننے کی کوشش تو کر۔ آپ کی والدہ کہتی کہ نہیں میرے بچے، میں مرنا گوارا کر لوں گی لیکن محمد کے دین کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے چہرے ہمنا کی شکل کو دیکھ کے کہتے ہیں میری ماں تو 100 مرتبہ میری ماڑی پہ مرے اور 100 مرتبہ تو زندہ ہو جائے، لیکن جس دین کا میں نے کلمہ پڑھا اس سے پھر نہیں سکتا، اس سے پھر نہیں سکتا۔ یہ ہے رب کی ذات کا یقین، رب کی ذات کا یقین یہ ہے کہ کہا کہ میں اپنے رب کے دین سے پھر نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا، ماں اٹھ کے بیٹھ کے کہا میرے بچے جب تیری یہ ضد ہے تو میری بھی ضد ہے، پڑھا ہوا کلمہ جسے مشرکان مکہ چڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نہ ایمان لائی، جب ہم نہ ایمان لائی، آپ کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی ایمان لا لیے۔ یہ دو زندگی کے معاملات کو چلتے چلے، وقت اور حالات ہوتے، اس درمیان میں کچھ لوگ ہجرت کر کر اس سرزمین پہ پہنچے جس کو حبشہ کہتے، لیکن یہ مکہ میں رہے، اچھے تاجر تھے، فن گری سے بہت اچھے واقف تھے، تلوار کا کام اچھا طرح جانتے تھے، بھالے کو پھینک کر کیسے مارنا، تیر کو کیسے چلانا، ترکش کیسے تیار کرنا، تیر کی نوکیں کیسے بنانا، دھار تلوار کی کیسے دینا، یہ تمام کام آپ جانتے تھے اور اس کو فروغ کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں آرمس جو ہے خریدا اور بیچا جاتا ہے دنیا کے ممالک سے، جیسے امریکہ سب سے بڑا دنیا ورلڈ کا جو ٹاپ ڈیلر سے ہتھیار کے فروغ کا، ہتھیار کے بیچنے کا، ویسے اس وقت آپ ہتھیار کو خریدا اور بیچا کرتے تھے۔ سعد بن وقاص یہی آپ کا جو ہے پیشہ تھا، یہی آپ کی تجارت، یہی آپ کا کاروبار تھا۔ اس درمیان میں ماں آپ کی ایمان لائی، اب زندگی کے دن اور واقعہ چل رہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ چلے گئے تو آپ کو بھی اجازت دی کہ آپ وہاں جائیں. تو آپ نکل کر اپنے بھائی عمیر کو لے کر اپنے اس بھائی کے مکان پہنچے جس کا نام اتبا تھا. اس کے مکان پہنچے, وہیں پہ آپ قائم رہ گئے. اس لیے کہ مدینے میں کسی نہ کسی کے مکان میں رہنا ضروری تھا. یہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیے. زندگی کے معاملات وقت اور حالات کرتے چلے گئے. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ ہوتے. پہلی ہجری مدینے کی ختم ہوئی, دوسرا باب آیا, دوسرا سال شروع ہوا. اس درمیان میں ان لوگوں کی جماعت جمع ہوئی جس کو اللہ قیامت تک, جس پر رحمت نصرت عنایت برکت نازل کرے گا. وہ 313 لوگ اس وادی جو قریب قریب مکہ سے 60 یا 80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے, جس کو بدر کی وادی کہتے ہیں. سنسناتی میں مٹی, اطراف میں کالے کالے پہاڑ اور دور تک ریت کا سمندر. یہ وہ صحابہ کرام 313 کا لشکر لے کر اس درمیان میں پہنچے جو بے یار و مددگار ہے. 1000 کا لشکر اس سمت ہے. وہاں آپ نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ وہ ہے جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے کوئی دشمن تو آپ آگے ٹھہر جاتے. یہ معاملات چلتے رہے, یہ معاملات رہے. اب اس درمیان میں احد کی وادی آئی. یہ معاملہ جیسے ختم ہوا, احد کی وادی آئی. احد کی وادی میں عبداللہ ایک اور ایک صحابی ہے اور آپ, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کے ساتھ سامنے ڈھر کے قسم کھاتے. عبداللہ کہتے کہ رب العزت میں تیری راہ میں, عبداللہ بن جاش کہتے کہ اے اللہ میں تیری راہ میں اتر جاؤں, ایسے لڑوں کہ میرا کان, میری ناک, میرے ہونٹ, میری آنکھ ٹکڑے ہو کر اس کے جسم پہ زمین پہ گر جائے. اللہ, اے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ سنسنات اور تیر دشمنوں سے آئے اور میرے جسم کو چھنی کرتے باہر نکل جائے. اللہ اکبر. جیسے کوئی آدمی چھنی کو چھان دیتا ہے تو کوئی چیز اس سے باہر نکل جاتی ہے, ایسا آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر, میری اس دعا کو قبول کر. اس درمیان میں ہی بدر کی وادی سے پہلے, یہ تو احد کی وادی, بدر کے درمیان میں آپ کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے چھپتے پھر رہے. اللہ کے رسول سے چھپتے پھر رہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ جائیں گے اور مجھے واش آؤٹ کر دیا جائے گا. کیا جذبہ ہے دوست ساتھیوں, کیا جذبہ ہے. یہ اندازہ کریں, عمر میں کم ہے, خط بھی چھوٹا ہے, کس کا, عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں. تو جیسے ہی دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا, سعد کا اور عمیر کا, کہا عمیر یہ تو لوگوں کے پیچھے چھپتے چھپتے کیوں پھر رہے. کہا میرے بھائی سعد میں رسول کی نگاہوں سے چھپتے پھر رہا ہوں, کہیں اگر رسول کی نگاہوں میں آ جاؤں تو مجھے جہاد سے آنے سے روک دیا جائے گا. عزیز اور دوست ساتھیوں, کس جگہ جانے کے لیے, کہاں جانے, کوئی تفریح کے مقام کے لیے جہاں ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرنے والا ہے, جہاں سنسنات اور تیر دشمن کا سینے کو پھاڑ کے پیٹ کے باہر نکل جانے والا ہے. چلچلاتی دھوپ ہوگی, حلق سوکھ جائے گا, زبان اٹک جائے گی. اللہ کے لیے جسم کا ہر اعضا رب کے سامنے ٹھہر جائے گا. اس جگہ جانے کے لیے ہوا یوں کہ ساتھ سے بات کر کے تھوڑا آگے نکلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سامنے پڑی. کہا کہ نہیں, عمیر کو واپس کر دو. عمیر بے ساختہ نبی کے سامنے رونا شروع کر دی. کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لے کر چلو, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لے چلو. کہا کہ نہیں تمہاری عمر نہیں ہے, تم نہیں جا سکتے, ابھی بچے ہیں. کہا اللہ کے رسول وہ جذبہ جہاد, وہ شوق شہادت میرے سینے میں, میرے جسم میں ٹھیٹے مار رہا ہے, اللہ کے لیے مجھے لے کے چلیے. جب رونا شروع کرے, بہت زیادہ روئے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے لے لو. سعد بن ابی وقاص فرماتے میرے بھائی کے پڑتلے میں تلوار لگا دی جاتی تو زمین پہ لگ جاتی. کیا کہتے سعد بن ابی وقاص, میرے بھائی کے پڑتلے میں جب تلوار ٹانگ دی جاتی تو کمر سے زمین کو لگ جاتی. عزیزو اپنے ساتھی کہتے میرے بھائی آج ہم کو فیلڈ ورک کے لیے فلاں جگہ جانا ہے, ہمارے پاس بہانے ہیں, چچا کے پاس جانا ہے, اماں کی دوا لانا ہے, بیوی کا کام کرنا ہے. کہاں ہم؟ اللہ کی بات,
اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے فیلڈ ورک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عزیزو کیا ہوگا یہ امت کو؟ ارے وہ تو جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے خواہش پیدا کرتے تھے، ہم اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے خوف کھا رہے ہیں، اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے۔ کبھی سوچے یہ دعوت کا کام، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا یہ تحفہ، اور یہ تحفہ میرے اور آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے بندوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں، کوئی پوسٹ مین اگر وقت کے ساتھ اگر کام کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی برقرار رکھ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی امانت میرے اور آپ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ امانت ہم غیروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ جب تک سانس رہے گی، جب تک زندگی میں عمل باقی رہے گا، یہ عمل ضروری ہے۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، گھر بن گیا، اچھی گاڑی آ گئی، اچھا بینک بیلنس ہوگا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ میرے دوستوں ہم غور کریں، دعوت اللہ، رجوع اللہ، یہ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ آج دنیا الاتش کی صدا لگا رہی کہ ہم پیاس سے ہماری پیاس کو بجھاؤ۔ میرے دوست ساتھیوں، ہم میں اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر کون کام کریں گا؟ یہ 6 اور 7 فٹ کا جسم پہ اگر ہم شریعت کو نافذ نہ کریں گے تو پھر کون نافذ کریں گا؟ رابرٹ، جان ڈسوزا، کشور کمار، انیل کمار، کون چلیں گا شریعت کے اوپر؟ عبد الرحمان کو، عبداللہ کو، ناصر کو، خالد کو تو چلنا ہے نا؟ فریدہ بیگم کو، آمینہ بیگم کو، وحیدہ بیگم کو تو چلنا ہے نا؟ کون چلے گا؟ کون چلے گا پھر؟ میرے دوست ساتھیوں، کیا ہوگا آج ہم کو؟ افسوس اس بات کا۔ شعار اللہ، اللہ کے جو شعار ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، لوگ آج اس کا بھی انکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک جگہ بیان میں ایک صاحب کہنے لگے، صاحب یہ جو پانی زمزم کا آ رہا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کچھ مکسنگ ہو رہا ہوں گا، ورنہ اتنا چھوٹا گلا لاکھوں آدمی کو کیسے پانی پلا سکتا ہے؟ شعار اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، وصفا مروہ، ان شعار اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کعبۃ اللہ کی ہر چیز۔ اس پہ شک کرنا اللہ کی خلقت پر، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر، اللہ کی نعمتوں پہ شک کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ۔ عزیزو، دوستو، غور کریں، یہ نشانیاں ہیں دین کی، یہ نشانیاں ہیں۔ ہم رہے نہ رہے، انشاءاللہ وہ نشانیاں باقی رہنے والی۔ کب تک؟ جب تک اللہ اس زمین پہ سورج کو برقرار رکھا ہے، چاند کو برقرار رکھا ہے، اس کا جب تک حکم چلے گا جب تک باقی رہے گی۔ ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پانی کہاں سے آتا ہوں گا، کدھر سے آتا ہوں گا، کون پلاتا ہوں گا۔ اللہ نے کہہ دیا یہ کنواں ہے اور سیراب کرتے رہے گا، بس ہمارا ایمان ہے، بس ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اس پہ چھو چڑھا کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس شک سے محفوظ رکھے پروردگار۔ الغرض عزیز اور دوست ساتھیوں، ہوا بھی یوں، سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ میرے بھائی کے جب پرتل میں تلوار لگا دی جاتی، پرتل میں تلوار لگا دی جاتی تو وہ زمین پہ ٹک جاتی۔ لڑتے لڑتے آپ مرحب کے وار سے شہید ہو گئے۔ کون؟ عمیر بن ابی وقاص۔ اس بدر کی سرزمین پر احد کی وادی آئی، یہاں عبداللہ بن جاش نے کہا تھا اللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آپ نے دعا کی، اور ادھر سعد بن ابی وقاص دعا کرتے کہ اللہ میرے سامنے بڑا دشمن آئے کہ میں لڑوں اور اس کو بھی ڈھیر کروں۔ دونوں کی دعا ہوئی۔ ادھر طلحہ بن ابی طلحہ، عبد الدار کا شخص، مد مبارک آپ کے سامنے آیا، کس کے؟ سعد بن ابی وقاص کے۔ ایک ہی بار ساتھ کا ہمیشہ کے لیے طلحہ بن ابی طلحہ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ لڑتے 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 جب آپ اس منزل تک پہنچے جہاں پہ عبداللہ بن جاش کی لاش پڑی ہوئی ہے، جیسے عبداللہ بن جاش کی لاش کو نے کہا اللہ میری دعا سے افضل دعا عبداللہ کی لاش کی تھی، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن جاش کے جنازے کو آپ کی لاش کو دے کر کہا اللہ میری دعا سے افضل دعا عبداللہ بن جاش کی تھی، جیسے اس نے دعا مانگی وہی تو بتا دیا۔ اللہ جسم چھنی چھنی ہو گیا دوست ساتھیوں،
یہ وہ لوگ ہیں. ارے ہم گھر سے دعوت کے کام کے لیے پیٹرول نہیں دے سکتے جی. یہ اللہ کا کلام قرآن بانٹنے کے لیے 12 بار اعلان کیا جاتا ہے. ہینڈ بلز کے لیے, بینرز کے لیے, پوسٹرز کے لیے, پوسٹر لگانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. ہمیں وقت نہیں نہ دین کے کام کے لیے. عزیزو, کب آئے گا ہم میں, کب آئے گا ہمیں جذبہ, کب آئے گا؟ کیا ہمارے گھر کفر کی وادی میں چلے جانے کے بعد, ہماری بچیاں غیروں کی باہوں میں جانے کے بعد, کب آئے گا ہم کو حق؟ دوستو غور کرو, اللہ موقع عطا کیا ہے, موقع عطا کیا کہ اللہ نے ایک ایسے تنظیم کے ذریعے سے, فیلڈ ورک کے ذریعے سے ہم غیروں تک اللہ کی بات کو پہنچانے والے بنے. اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس سے بہتر شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے جی, اس سے بہتر شخص اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کہہ رہا ہے, زمین کا کوئی شخص نہیں. اس سے بہتر جس کو اللہ بہتر بولا, اس کی کوالٹی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ جس کو خالق نے بہتر کہا, پھر اس کی روح, اس کے جسم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. میرے دوستو شکر ادا کرو, میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو بہتر کہہ رہا ہے. اگر ہمارا باپ, ہمارا استاد, ہمارا بڑا بھائی ہم کو بہتر کہہ دے, بستی کا لیڈر ہم کو بہتر کہہ دے, تو سینہ پھل جاتا ہے جی. بڑی تقریر ہو رہی, ہزاروں کا مجمع ہے, میں نام لے کے بولوں گا حبیب صاحب بہت اچھے آدمی ہے, عبدالحق صاحب بہت اچھے آدمی ہے, عبدالحق صاحب کا سینہ پھل جائے گا, حبیب صاحب کا سینہ پھل جائے گا. میں ناکارہ, بدخمار, بدبخت, گنہگار, میری زبان سے نکلے تو آپ کا سینہ پھل جائے گا. رب العزت کہہ رہا تو کیا کہہ رہا ہوگا, کیا کہہ رہا ہوگا؟ عزیزو, وقت ہے بھی, وقت ہے بھی. اور اس سمت عہد کی وادی دشمنوں کا گھیرا ہو گیا. لڑتے 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 پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دشمنوں نے گھیر لیا. سنسناتے میں بھاگتے صحابہ کرام ہے, یہ اشیاء مبشرہ کی ٹولی ہے جو ارد گرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہا کرتے تھے. سنسناتے بھاگتے ہیں, سعد بن وقاص آگے سامنے ٹھہر کے, سنسناتا تیر آتا, روکتے چلے جاتے. اللہ اکبر. روکتے چلے جاتے, پھر تیر آتا, روکتے چلے جاتے, روکتے چلے جاتے. اللہ اکبر. اور پھر تیر چلانے میں ایسے ماہر تھے, جس پہ نشانہ ٹاک کے مارتے وہ نشانہ جا کے اسی شخص پہ لگتا. اللہ اکبر. ایک لوہے کا لبارہ پہن کے شخص سامنے آیا تو نشانہ ٹاک کے مارے, اس کے جسم کا نیچے کپڑا کھل گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کہا اللہ کے رسول اچانک آپ کے چہرے پہ مسکرات, تو کہا اس کی بدحواسی کو دیکھ کے مسکرا دیا. جب تیر ختم ہو گئے تو پیچھے گرے ہوئے جب تیر ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیروں کو اٹھا کے سعد کو دیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سعد, سعد, تیر پر تیر چلاتے جاؤ. کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سعد, تیر پر تیر چلاؤ. دنیا کے ماں باپ محمد پہ قربان, محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان. حسیسو, یہ کون ہے جی؟ کون ہے جسم کے رونتے ٹھہر گئے؟ کون ہے یہ لوگ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو کہتے اپنی زبانوں سے میرا رب اللہ ہے, اس پر جم جاتے, اس پر جم جاتے. کیا کہا؟ سعد, محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان. حسیسو دوستو, لقب ملا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور دشمنوں پہ تیر چلاتے چلے. برکھا کے پتھر, اتبا جو مشرکوں کی صف میں تھا, آپ کا بھائی تھا, مشرکوں کی صف میں تھا, برکھا کے پتھر نبی کے چہرے پہ مارا تھا. اس وقت ساتھ سوچ لیے کہ اس زمین پہ میرا سب سے پہلا کوئی دشمن ہوگا تو اتبا میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. جس نے رسول کو مارا پتھر پھینک کر. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا دوستو, خون کے رشتوں سے افضل رشتہ دین کا ہوتا ہے. خون کے رشتوں سے افضل رشتہ دین کا ہوتا ہے. الغرض, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہر معاملات میں نبی کریم سب کے ساتھ ہے. خندق کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. انعام کی وادی کا واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. خیبر کا واقعہ نبی کریم سب کے ساتھ ہے. ہر معاملات پہ. بیت رضوان کا معاملہ نبی کریم سب کے ساتھ ہے. ہر معاملات کے اندر. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں ہیں, اپنے رفیق سے اعلیٰ سے ملنے والے ہیں, زندگی گھر کے آپ کے ساتھ ہے,
اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, آپ رحلت فرما گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے آپ, ہر فیصلے پر, ہر معاملات پہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہتے اور مشورے دیتے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو کر کوفہ کے قریب ایک زمین کا کچھ حصہ اور کچھ آپ کے لیے جو ہے ساز و سامان دے دیا, تو آپ ان صحابہ کی زندگی وہیں پہ رہتے. ابو بکر صدیق جب مشورے لیتے, جب عبد الرحمن بن عوف کی طرف سے بدری صحابیوں کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا پیسہ, تو آپ کے پاس بھی پہنچا تو آپ خوش ہو کر اسے لے لیے تھے. اور پھر جب اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کی زندگیوں کے سلیقوں میں اور جس کے طریقوں میں اللہ برکت کو نازل رکھا. بہرحال عمر بن خطاب کا دور آیا, دوسرے خلیفۃ المسلمین. اب ایران کے حملے بار بار حجاز عرب پر ہوتے چلے آئے. اب ایران کا حصہ آج جو عراق ہے, یہ عراق اس وقت ایران میں تھا, اتنا بڑا علاقہ تھا, بار بار حملے ہو رہے. خالد بن ولید قریب 14 مرتبے اس سے مقابلہ کرے. اب اس درمیان میں عمر بن خطاب خلیفہ جیسے بنے, عمرے سے آپ سیدھا جو ہے مدینہ آئے. آپ نے کہا کہ لوگوں, تمہیں کون سا ایسا گرداور ہے, یسگر بادشاہ جو ایران کا حکمران ہے, پارسی النسل, آتش پرست, یہ اللہ کے دین کو تکبالا کرنے کے لیے اس کا باپ جو پرویز تھا, جس نے نبی کے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا, یہی وہ ایران ہے. اور آج ایک نئی پالیسی پھر سے امریکہ کی عرب دنیا پہ ٹھاپ دی گئی کہ سینٹ کی سینٹ کی ایک بیٹھک ہوئی, جس میں حافظ قرضاوی جس کا بیان تھا جمعے کا, اس میں اقوام المسلمین کی کچھ تائید کی بات کی گئی. تو 3 ملکوں نے مل کر سینٹ کے اندر سینٹ میں سعودی عرب, امارات اور بحرین نے اپنے تو ایمبیسیز کو اور امبیسڈرز کو واپس بلا لی. کہا کہ ہم تمہاری سپورٹ نہیں کر سکتے. یعنی ایک امریکہ کی نئی ایک چال کہ آپس میں پھر مسلمانوں کو جو ہے دست گریباں کر دو. اللہ ان کے مکر سے ہم سب کو محفوظ رکھے پروردگار. پھر اب بیان آیا قطر کا کہ ہماری ڈپلومیسی اور پالیسی یہ ہے کہ ہم حماس کا اور اخوان کی تائید کرتے رہیں گے, ادھر فلسطین میں, ادھر عراق, ادھر جو ہے مصر کے اندر. ہم اس پالیسی سے ہٹ نہیں سکتے. تم اگر ہمارے امبیسڈرز کو بلاتے تو بلا لو تمہارے, ہم نہیں بلائیں گے. اور جب تک ہم باقی رہیں گے یہ ہماری پالیسی باقی رہے گی. تو ایک نیا شوشہ امریکہ کی طرف سے, جو اس وقت سب سے بڑا آرمی بیس قطر کے اندر موجود ہے, امریکہ کا سب سے بڑا, ایک نئی پلاننگ ہے کہ پھر سے اس مسلم ممالک کو ڈیمیج کرے. اللہ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے, کیونکہ اللہ رب العزت ہے. یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. زمین پہ لوگ ایک چال چلتے اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چلتا ہے, اور اللہ سب سے بہتر چال چلتا. 40 سال سے ایشیا کانٹیننٹ کو تباہ کر دی, ہر ملک کو ایشیا کے اکنامکلی چوپٹ کرتے چلے گئے. اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیا یوکرین کا, یورپ پورا واش آؤٹ ہو گیا. امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے اکنامک ڈاؤن فال ہو گئی, بینک حد کے موقع پر آ گئے, ایئر لائنز ختم ہونے آ گئی, اور رات دن برف کی بارش امریکہ کو تکو بالا کر کے دی. ہمارے اپنے ملک کا کیا حال ہوا دوست ساتھیوں؟ 6 اور 7 دن کی بارش, ایسے ہولے مہاراشٹر کے اندر جس میں 9 آدمی ہولوں سے مر گئے. پورے اگر انڈیا کا ریشو دیکھا جائے تو 100 یا 150 قریب خالی ہولوں سے مرے. ایسی سلے گری آسمان سے, ایسی سلے. فصلیں تباہ ہو گئی, آم کی پوری فصل تباہ ہو گئی. عزیز اور دوست ساتھی, یہ کیا تھا؟ کہیں ہم اپنے آپ کو ٹٹولے, ہم اس کی عبادتیں اور ریاضتوں سے دور تو نہیں ہو گئے کہیں, ہم اس کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گئے کہیں, ہم اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانے سے غافل تو نہیں ہو گئے کہیں. عذاب آگے چل کے اکنامکلی, اب یہ جو معاشیت کا نظام ہونے والا ہے, اس گرمی کے دنوں میں شاید کہ کھانے کی بہت ساری چیزیں اور مہنگی ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ تم میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے. معیشتاً زنگ کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کرا ہے, میں تمہاری معاشیت کو تنگ کر دوں گا. اللہ معاشیت کو تنگ کر دوں گا, معیشتاً زنگ کا کرا اللہ تعالیٰ. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, ہم غور کرنے والے بنے
کہیں ہمارے کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہے. اللہ کو منانے والے بنے, اللہ کو منانے والے بنے. رات کی تنہائی میں اٹھ جاؤ, ٹھہر جاؤ رب کے سامنے, گڑ گڑاؤ خالق کے سامنے. وہی دینے والا ہے, اس کے ماں سے کوئی اور دے نہیں سکتا, کوئی اور دے نہیں سکتا. برحال عزیز دو ساتھیوں, سعد بن ابی وقاص ایران کی سازشیں اور سازشیں بہت زیادہ چل رہی ہے. تو کہا کہ تم میں سے کون سا کرداور ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کے کہنے لگے میں نے ایک شخص کو چن لیا ہے امیر المومنین, جو مسلمان کو زندگی میں جنت دلانے کا باعث بن جائے گا. کہا طلحہ کون شخص ہے؟ تو انگلی اٹھی سعد بن ابی وقاص پر. کہا یہ شخص ہے, سعد بن ابی وقاص یہ شخص ہے. قریب گئے امیر المومنین عمر بن خطاب, خلیفۃ المسلم دوسرے, جس کی 22 لاکھ مربع پر جس کی خلافت جمی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ عمر جس سے شیطان اپنی کنی کاٹ کے بازو سے چلے جائے, وہ عمر. قریب گئے, کہا اے سعد اٹھو, اللہ نے تمہیں مسلمان کی دستگیری کے لیے چنا ہے. سعد بن وقاص 40,000 صحابہ کی کمائن میں, کتنی فوج سے لڑنے کے لیے؟ 2 لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے. ایران کی 2 لاکھ فوج, کتنے صحابہ اکرام؟ 40,000. 2 لاکھ سے نکلے, دریا دجلہ کے بارڈر پہ آ گئے. کہا امیر المومنین ان کے پاس ہتھیار, فوج, ان کے زرہ, ان کے بختر, ان کے تمام چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو کہا امیر المومنین نے ہم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, 2 یا 7 آدمی نمائندہ بنا کر پہلے بھیجو, بات کو ایکسپٹ کر لے تو بہتر ہے, نہیں تو پھر وار کرو. اور ادھر 2 لوگ, رستم اور سوراب. رستم کو ذمہ دار بنا گیا 2 لاکھ فوج کا کہ مسل کے رکھ ڈالو مسلمانوں کو, مسل کے. آج یہی ہو رہا نا. ایک نئی شبیہ ہیکل سلیمانی کی بتائی گئی کل کے منصف, یا آج کا شاید منصف ہے, کل کے منصف میں ہیکل سلیمانی, راک آف قصرہ یعنی مسجد اقصی کی جو تصویر ہے پیچھے, اس کو ڈیمیج کر کے ڈیمولش کر کے ہیکل سلیمانی بنانے کی تیاری چل رہی ہے. نیچے سے مسجد اقصی کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے, خالی دھکا دینے کی ضرورت, گر جائے گی, اللہ رحم کر. اور یاد رکھو جس دن مسجد اقصی گرے گی اس دن اللہ کا ایک عظیم انتقام اس زمین پہ آئے گا, ایک عظیم انتقام اللہ کا آئے گا. عزیز اور دوست ساتھیوں, عزیز اور دوست ساتھیوں, بہرحال ان کے کچھ نمائندے گئے, وہ لوگ بات نہیں مانی, واپس ہوئے. کہا کہ بات نہیں مانی گئے, کہا کہ یہ الغار کرو. امیر المومنین کا حکم ہوگا. امیر لشکر سعد بن ابی وقاص 40,000 صحابہ اکرام کو لے کر دریا دجلہ میں پہنچے. صحابہ اکرام کہتے ہیں امیر المومنین, اے امیر لشکر, یہ سامنے دریا ہے, ادھر خشکی ہے آگے, ہم کیسے جائیں گے؟ اگر اس ٹیم سے چلتے گئے تو آدھا حصہ ختم ہو جائے گا. کہا اب ہماری فوج, ہمارے گھوڑے ہمارے نال اڑ چکے ہیں, ہم کیسے جائیں گے؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں, اس دریا سے سمندر سے ڈرنا کیا ہے, گھوڑے سمندر میں ڈال دو. صحابہ اکرام اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار ڈالے, سمندر پہ اتار دی. علامہ اقبال نے یہی کہا تھا, دست تو دست ہے یعنی زمین تو زمین ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات پہ, بحر مانے سمندر پہ, بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. 2 لاکھ فوج بارڈر سیکورٹی کی, دیکھ کے کہنے یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں. خیمے اکھاڑ کے بھاگ کے نکل چلی. اللہ کی سربلندی کو, اللہ کے نام کو, اس کا ذکر, اس کی ثنا کرتے پوری قوم 40,000 داخل ہوئی ایران میں اللہ اکبر کا نعرہ دیتے ہوئے. تک کو بالا کر دیا گیا. 3 دن مسلسل ایران پر شکن مارتے گئے صحابہ کرام. ادھر سے ادھر یزگر بادشاہ نکل کر بھاگ گیا بدحواس ہو کر. رستم سوراب پورے پکڑ میں آ گئے. 2 لاکھ فوج کی ہوائیں اڑ گئی. داخل ہو گئے صحابہ کرام. جیسے داخل ہوئے محل میں سونا چاندی لائے, جمع کر دیے, جمع کر دی. نیچے لمبی غالین بچھی ہوئی جس سے برہنہ تصویر تھی, غالین کو پلٹا دیے. سونا چاندی ہیرو جات لائے, محل میں نیچے سے اوپر تک ٹھہرا کر دیے. صحابہ ایک ساتھ بیٹھ گئے. سعد بن ابی وقاص جس کا جسم پسینے سے کڑک ہو گیا ہے, دھول سے چہرہ پورا جو ہے پسینے میں گرد آلود ہو گیا ہے, پیر سے خون رس رہا ہے, پیر پھٹ کے
लूलू मरजान की हाथ में लकड़ी लिए सोने चांदी के ऊपर खड़े रह गए। साहबा नीचे बैठे हुए जुमे का खुतबा दे रहे, जुमे का खुतबा दे रहे। क्या कहा अल्लामा इकबाल ने? कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल? कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या दर्दू जिसका टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला पाँव में ताजे सरे दारा। ताजे सरे दारा, ताज ठोकरों पे मारते थे साहबा, जागीर को ठोकरों पे मारते थे। आज जागीर के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा ना जी, चंद कागज के टुकड़ों के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए बाप का कत्ल कर दिया जा रहा है ना जी। साहबा ठोकरे मारते थे ऐसी दौलत को, दौलत उनके पीछे आती थी और पीछे वो दौलत को लात मारते थे। और आज हम दौलत के पीछे जा रहे, दौलत हमको लात मार रही है। बस्ती में शहर में लीलाम करी, रुस्वा करी, जलील कर रही है, लेकिन हम उसकी जिल्लत को बर्दाश्त करना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ आना नहीं चाहते। अल्लाह क्या कहता है? शैतान तुम्हें इफलास और मनुसत की तरफ बुलाता है, अल्लाह तुम्हें अपनी फजल अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। मेरे दोस्तों, रब की तरफ चलो, रब की तरफ। अलगर्स ईरान फतेह हुआ, जुमे का खुतबा दिए, इसके बाद इतना माल आया, इसमें से कुछ माल जब अमीर मोमिनीन कन भेजे, उमर इब्न खत्ताब इस माल को देख के रोना शुरू कर दी। कहा अमीर मोमिनीन, आप इस माल को देख के माल गनीमत को रो क्यों रहे? और यही है साद बिन अबी वक्कास, जब बद्र की सरजमीन पे लड़ते लड़ते एक दुश्मन को ढेर करे तो उसके पर्दे पे तलवार लटकी हुई थी। आप उस तलवार को उठा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा जहां की चीज वहीं डाल दो। अभी आयत नाजिल नहीं हुई थी माल गनीमत की, बद्र की सरजमीन पे। यही वो सहाबी थे साद बिन अबी वक्कास, जो दुश्मन की तलवार को लेकर नबी करीम के सामने आए थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जहां से उठाए वहीं पे डाल दो। साथ जाके आप डाल दिया, रसूल का हुक्म था, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी कि क्या होगा। अल्लाह उस वक्त सूरह अनफाल की आयत को नाजिल किया, वो लोग अब इस माल में लूटा हुआ अपने लिए माल गनीमत पे रख सकते। ये ऐसा आए, वही अल्लाह के रसूल के खल पे ऐसा आई। अल्लाह के रसूल ने उधर से पलट के कहा साथ जिस तलवार को तुमने रख दिया था फिर से उठा लो। सुभान अल्लाह, ये वो सहाबा किराम, ये वो सहाबा किराम, ये वो साथ। जब माल अमीर मोमिनीन के पास पहुंचा तो आंख में आंसू आ गए। कहा ऐ अमीर मोमिनीन, आपकी आंखों में आंसू? कहा ये लोग उसकी कदर नहीं कर सके, अल्लाह उनसे छीन के हमें दे दिया। अगर हम अल्लाह की कदर छोड़ देंगे तो अल्लाह हमें छीन कर, हमसे छीन के किसी और को दे देगा। याद रखो दोस्तों, इज्जत अल्लाह की, उसके रसूल की और मोमिनीन की। अल्लाह के पास नस्ल और बरादरी, जात और अपने आप का किरदार महसूस नहीं कर सकते। अल्लाह की निगाहों में इज्जतदार वही है जो तक़वे का पाबंद है। गोरे को ना काले पर, ना काले को ना किसी गोरे पर, ना अरब को अजम पर, ना अजम को अरब पर, किसी पे कोई फौकियत नहीं रख सकता। इज्जत अल्लाह की, उसके रसूल की और मोमिनीन की। अल्लाह के पास इज्जतदार वही है जो तक़वे का पाबंद है। चाहे वो रोड पर रिक्शा चलाने वाला हो, तक़वे का पाबंद है तो अल्लाह के पास इज्जतदार। मर्सिडीज की कार में फिरने वाला हो, चाहे रोड पर बैठ के कागज चुनकर झोपड़ी में या किसी कतरा कुंडी के पास बैठ के खाने वाला हो, तक़वा अगर उसके पास है तो वो अल्लाह के पास अकरम है, वो अल्लाह के पास इज्जतदार है। इज्जत अल्लाह की, उसके रसूल की और मोमिनीन की। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, आप हज़रत अली के दौर में जब आप आए तो कूफा की आपको जो है गवर्नरी दे दी गई थी, आप वहीं पे थे। हज़रत अली का जब वक्त आया तो आपने हज़रत अली के हाथ पे इस्लाम खूब ने जो है बैठ कर ली थी, लेकिन आप अपने मकान ही में रहते। आपके बेटे उमर बिन साद आके कहते कि अब्बा, दुनिया अपनी होड़ में लगी हुई है और आप इतनी छोटी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से निकल लीजिए। और जब आपके लिए कोई आके फरमान देता कि दोनों के दरमियान में जंग चली है और अमीर मोमिन कहते कि आपको जंग के लिए चलिए, तो साद बिन अबी वक्कास कहते मेरे साथ ऐसी तलवार दो जिससे जबान और आंख हो, मुझे ऐसी तलवार दो जिससे जबान और आंख हो कि वो आंख से देख सके और जबान से बोल सके कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी दो लड़ने वाले मुसलमान थे, हम किसके खिलाफ? जंग सिफन, जंग जिबैन में यह कहे कि आप जंग को नहीं आते। बहरहाल बेटा जब आपके लिए बात कहा तो आप बेटे को जो ढकल दिए थे। फिर आपने कहा लोगों, जब मैं मर जाऊं तो ऊन के कपड़ा जो बद्र की सरजमीन पे मेरे जिस्म पे था, साद बिन वक्कास कहते हैं 55 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ।
آپ نے کہا لوگوں جب میں بدر کی سرزمین پر اللہ کے نام کے لیے لڑ رہا تھا اس وقت میرے جسم پہ جو لبادہ تھا اون کا، جب میں مر جاؤں تو مجھے وہی کفن دینا۔ یوں ہی اللہ کے بندے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا 55 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ کو لوگوں نے آپ کے جنازے کو لے کر مدینہ لے کر آئے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ کا جنازہ مسجد میں رکھ دو کہ ہم سب ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے، اللہ کے رسول کی بیویاں اپنے اپنے حجروں میں نماز پڑھ سکے۔ تو کسی نے کہا کہ اب مسجد میں بھی جنازہ لایا جائے گا، تو آپ نے اس وقت کہا کہ نبی کے دور میں ایک جنازہ لایا گیا تھا، سب صحابہ کرام اس دلیل پہ خاموش بیٹھ گئے۔ مروان بن حکم جو مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح قاف کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا وہ مائناز بندہ 8ویں صحابی عشر مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں نے ختم کیا۔ انشاءاللہ اب 2 باقی رہ گئے، وہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سديدا وبها أقرأ قرآني حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان